پاکستان بن گیا، اس کے دو حصے ہو گئے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو سیٹوں کی برابری کے لحاظ سے الیکشن ہوئے، 150 سیٹیں ادھر اور 150 سیٹیں ادھر۔ تو ایسی کیا وجوہات ہوئیں کہ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی پارٹی عوامی لیگ اس قدر مقبول ہو گئی کہ 162 سیٹوں میں ان کو 54% سیٹیں دی گئیں یحییٰ کے زمانے میں۔ تو 162 میں سے وہ 160 سیٹیں جیت گئے، صرف 2 سیٹیں جو ہیں وہ دوسرے لوگ لے گئے، اور مغربی پاکستان کو ملی 138، آبادی کے لحاظ سے 138 سیٹیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کو یہ پہلی دفعہ الیکشن میں آئے تھے، ان کو سب سے زیادہ مگر 81 سیٹیں۔ تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عوامی لیگ اور مجیب الرحمان اتنا زیادہ جو ہے وہ پاپولر لیڈر کیسے بن؟ پاکستان بننے کے بعد مارچ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ڈھاکہ تشریف لے، آپ نے وہاں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، بہت ساری باتوں کے ساتھ جو انہوں نے بات کی کہ قومی یکجہتی کی خاطر ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہی رہے گی، جبکہ بنگالی جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ بنگال کی زبان ہوئی اس پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں بے شک اردو کو رکھ لے۔ تو ان کا خیال تھا کہ قومی یکجہتی کی خاطر یہ زبان ایک قومی زبان ہونی چاہیے، باقی علاقائی زبانیں اپنی چلتی رہیں۔ اس واقعے کے بعد فوری طور پر شیخ مجیب الرحمان اس دنوں میں طالب علم تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ یہ اپنے وفد کے ساتھ قائد اعظم کو ملا، وہاں بھی انہوں نے اسی بات پر ہی زور دیا کہ جناب آپ اپنے خیالات کو تبدیل کریں اور اردو زبان کی بجائے بنگالی زبان اور اردو زبان کو رکھیں۔ لیکن قائد اعظم نے وہی بات دہرائی کہ قومی یکجہتی کی وجہ سے ایک ہی زبان ہونی چاہیے۔ تو جو مجیب الرحمان طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ لیڈرشپ اس کی چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد 1952 میں یعنی اس کے تقریباً 4 سال بعد یہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہی تھا۔ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک سیمینار سے خطاب کیا، بچوں سے خطاب کیا، اور انہوں نے اسی بات کو دہرایا، یہ بنگالی تھے اور ہمارے وزیر اعظم بھی تھے، کہ زبان جو ہے قومی زبان وہ اردو ہی رہے گی۔ تو اسی وقت سے ہی وہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے، آپس میں لڑائی ہو گئی، اور کچھ بچے جو ہیں وہ اس لڑائی میں مارے گئے یا آپ کہہ لیں شہید ہو گئے، اور بات بہت آگے تک بڑھ گئی۔ تو ان طلباء کی، ان بچوں کی جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے، ان کی یاد میں وہاں پر ایک شہید مینار بنایا گیا، اور وہ شہید مینار طلباء کے لیے ایک بہت بڑا آئیکن بن گیا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ اس کو وہاں پہ اجاگر کرتے تھے۔ کام چلتا گیا، لیکن 1966 میں مجیب الرحمان مغربی پاکستان آیا ہوا تھا۔ لاہور میں اس نے اپنے 6 نکات کا مطالبہ کر دیا کہ میرے 6 یہ مطالبے ہیں، 6 نکات ہیں، ان کے اوپر عمل کیا ہے۔ اور یہ جو اس کے نکات تھے، یہ اس میں سے کئی سارے ایسے تھے جو بہت خطرناک۔ تو پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ اسمبلی کی سیٹیں برابری کی بنیاد پر نہیں، جس صوبے میں آبادی زیادہ ہے اس کے لحاظ سے ہوں، جس میں کم ہے وہاں پہ اس کے لحاظ۔ تو وہاں کی آبادی 54%، 54%، 12 سیٹیں ان کو فالتو مل گئی، تو وہ 162 سیٹیں ہوں گی جو میں نے اس کے بھی ذکر کیا تھا، اور ادھر سے 12 سیٹیں کم ہو گئیں تو 138 سیٹیں، 138 سیٹس یہاں پر ہے۔ لیکن یہ اس کا مطالبہ تھا اس وقت 1966۔ دوسرا اس کا مطالبہ تھا کہ دفاع اور امور خارجہ یہ صرف سینٹر کے پاس رہے، باقی تمام کام وہ صوبوں کو دے دیا جائے۔ کرنسی کا نظام، مشرقی پاکستان کی کرنسی علیحدہ کی جائے اور مغربی پاکستان کی علیحدہ، یا کرنسی کا ایسا حساب کتاب رکھا جائے کہ جو کچھ مشرقی پاکستان کی انکم ہے وہاں سے آمدن ہوتی ہے اس کو علیحدہ حساب رکھا جائے، اور جو مغربی پاکستان سے آمدن ہوتی ہے اس کو علیحدہ رکھا جائے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی جیوٹ پرسن، یہ پودا ہے جو کہ عام، جس کو پانی کی بہت ضرورت ہے، اور اس کو جب بعد میں گیلا کر کے پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کی چھال جو ہے اوپر سے وہ اتار لیتے ہیں اور اس کی رسیاں بن جاتی ہیں، سیبا بن جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی گندم کی بوریاں یا کوئی بھی آپ نے پیکنگ کرنی ہے، دھاگے، موٹا موٹا دھاگا بنانا ہے، سیبا بنانا ہے، یہ سارے کے سارے پٹسن سے بنتے تھے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں پٹسن کی بہت ڈیمانڈ ہوتی تھی، اس کو سنہری ریشہ کہا جاتا تھا۔ تو پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی
اس کا 70% سے ہوتا تھا، اور مغربی پاکستان میں 20% کا ایک کارخانہ تھا، تو وہ اس کو پتا تھا کہ یہ ہماری پرسنٹ کی جو انکم ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ ملا جلا کے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس نے کہا کہ اس کا ہمارا حساب علیحدہ رکھا جائے۔ تو 70% جو ہے وہ پرسنٹ کی آمدن تھی، اور 30% باقی جو کچھ بھی مغربی پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا تھا اس کی انکم تھی۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ مغربی پاکستان میں 60% جو سرمایہ تھا وہ مغربی پاکستان میں لگ رہا تھا اور 40% وہاں لگ رہا، یعنی ہم کماتے 30 تھے اور لگاتے 60%۔ کا حصہ 70 کی جگہ 40% رہ جائے، تو ظاہر ہے جب وہاں 40% صرف پیسہ لگے گا تو وہاں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، ان کی وہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے معاشی ترقی میں۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ ٹیکس جو ہیں وہ صوبے لگائیں گے، یہ جو سینٹرل گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے وہ نہیں لگائے گا، صوبے ٹیکس لگائیں گے، اور وہ سینٹر کو ایک حصہ خاص ان کو دے دیں گے کہ وہ اپنے کام چلائیں۔ اور دوسرا جو دونوں صوبے ہیں وہ باہر کے ممالک کے ساتھ ڈفرینٹ معاہدے اور سودے خود کر سکیں گے اور اس کی انکم کا بھی حساب خود رکھ سکیں۔ اور ایک آخری پوائنٹ تھا جو کہ آخری دنوں میں تو پورا ہو چکا تھا لیکن اس زمانے میں نہیں تھا، کہ مشرقی پاکستان کے نیم فوجی دستے اور فوج علیحدہ ہوگی، اور مغربی پاکستان کے نیم فوجی دستے جیسے رینجرز ہے کی سرحد پہ ہمارے رینجرز ہیں اور مغربی پہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت بارڈر کی ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ عام فوج سے ہٹ کے شعبہ ہوتا ہے۔ تو ایسٹ پاکستان میں EPCF کہلاتا ہے، ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز، وہ بنایا گیا بعد میں، یہ اس کو ڈیمانڈ تھی، وہاں اس وقت نہیں تھا یہ۔ یہاں پہ جس طرح ریجمنٹ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، پنجاب ریجمنٹ ہے، بلوچ ریجمنٹ ہے، سندھ ریجمنٹ بھی ہے، FF ریجمنٹ بھی ہے، فرنٹیئر فورس ریجمنٹ ہے، ادھر سے آزاد کشمیر ریجمنٹ ہے، تو یہ باقاعدہ فوج کے انفینٹری کے یہ ان کے حصوں کے نام ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان کے لیے بھی یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اور وہ بنا دیا گیا تھا EBR، ایسٹ بنگال ریجمنٹ۔ تو یہ 6 اس کے پوائنٹ تھے جو کہ اس نے 1966 میں یہ پیش کیے۔ تو گورنمنٹ نے یا کسی بھی اور پارٹی نے ان کے ساتھ اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، وہ اپنے ان 6 پوائنٹوں کو اچھالتے رہے۔ ظاہر ہے یہ سب بنگالیوں کے فیور کے پوائنٹ تھے، تو بنگالی جو ہیں وہ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کے ارد گرد جو ہے وہ سارے جمع ہوتے گئے۔